ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں وسیلے سے مراد مرشد کامل ہیں، شیخ کامل ہیں، روحانی تربیت فرمانے والے، اس لیے کہ اتقوا اللہ میں فرائض، واجبات، اعمال صالحہ آ چکے ہیں، تو پھر وسیلے سے مراد اعمال صالحہ نہیں لے سکتے کہ اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے، تو اللہ کے یاروں کے ذریعے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو اعمال صالحہ کا ذکر اتقوا اللہ میں آ چکا ہے، اس لیے الیہ الوسیلہ سے مراد مرشد کامل ہیں۔ اور پھر قرآن مجید برہان رشید میں اللہ جل وعلا فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ وہ آگے فرما رہا ہے الی ربہم الوسیلہ، اور وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتی ہیں جو ان سے زیادہ قریب ہے۔ یہ جو بات ہے یبتغون، یہ مقربین کی بات ہے، یعنی قیامت کے دن یہ اعلیٰ لوگ بھی وسیلہ ڈھونڈیں گے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، ان میں سے اس کا جو زیادہ رب کے قریب ہے۔ نبی بھی وسیلہ ڈھونڈ، اس کا وسیلہ جو رب کے زیادہ قریب ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ کسی ذات کے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اعمال صالحہ، اور کسی کا وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، تو ہم نے کہا اس آیہ میں بھی رب مدہ وسیلہ تلاش کرو، اور وہ آیت کریمہ کی قیامت کے دن انبیاء اپنے سے اس کو دیکھیں گے جو زیادہ رب کے قریب ہے تو اسے وسیلہ بنائیں گے، اس کا وسیلہ ڈھونڈیں گے۔ تو اگر وسیلہ شرک ہے تو پھر یہ آیہ کریمہ کہاں جائے گی، اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ یاد رکھیے وسیلہ وہ ہے جس کے ذریعے رب کو قرب ملتا ہے اور رب کا قرب دیتا ہے، تو وہ اعمال صالحہ بھی ہیں جس سے رب کا قرب ملتا ہے، وہ خدا کے یار ہیں جن سے رب کا قرب ملتا ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ اتقوا اللہ، یہ خطاب ہو رہا ہے مومنین کو، تو کیا مومن پہلے متقی نہیں ہے؟ کوئی ایسا مومن بھی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ متقی نہ ہو تو وہ کافر ہوگا؟ کافر متقی نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو مومن سارے ہی متقی ہیں۔ آگے پھر جتنی چیزوں کا اسے مکلف بنایا گیا ہے، اسے تکلیف دی گئی ہے فرائض اور واجبات کی، اس وقت جتنی بھی چیزیں اس پہ لازم ہیں پھر اس کو ادا کرے، باطنی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے۔ یعنی جسم کے متعلق جتنی چیزیں اس پہ ضروری ہیں وہ ادا کرے، اور روح اور جسم دل کے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس پہ لازم ان کو ادا کرے۔ تو یہ مومن اگلے درجے کا متقی ہے، مگر فی نفسی، ایمان کے اعتبار سے ہر مومن ہی متقی ہے۔ پھر آگے جب وہ عمل کرتا ہے جو جو اس پہ لازم ہے تو پھر تقوی کا دوسرا درجہ اسے حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ جو تقوی کا ہے وہ اللہ والوں کا ہے اور وہ اولیاء اعظام کا ہے۔ اس میں کوئی شے ایسی نہیں جو انہیں اللہ سے غافل کرے، وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے مقام پہ ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ کے سوا کسی شے کا خیال نہیں گزرتا، اور اتنا کرم ہو جاتا ہے کہ وہ غافل نہیں ہوتے، وہ بیدار رہتے ہیں، وہ ہوشیار رہتے ہیں۔ گناہ ہوتا ہی بندے سے تب ہے جب غافل ہو جاتا ہے، اسے آخرت بھول جاتی ہے، اسے خدا بھول جاتا ہے، اس کی توجہ خدا سے ہٹ جاتی ہے، ظلم پہ ظلم کرتا ہے، غیبتوں پہ غیبتیں کرتا ہے، چگلیوں پہ چگلیاں کرتا ہے، ٹانگیں کھینچتا ہے، طوفان بدتمیزی کھڑا کرتا ہے، فراڈ، دھوکے، بے ادبیاں، وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کرتا ہے، نفس کے چنگل میں پھنسا ہوتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، حاسد ہو جاتا ہے۔ یہ بیماریاں ہیں، یہ خدا سے بھولا ہوا۔
خدا کو بھول گیا، غافل ہو گیا کہ میں مروں گا، مرنے کے بعد کھڑا کیا جاؤں گا، پوچھا جائے گا، حساب و کتاب ہے، قبر کی سزائیں الگ ہیں، حشر میں الگ ہیں، حشر کا منظر ہے، وہ سب کچھ اس کے ذہن سے ہٹا ہوتا ہے، نفس اس پہ غالب ہوتا ہے، تو پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ لیکن یہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جو خیالات کی کشتی ہے یہ اسے جلا دیتے ہیں۔ بس ان کی توجہ اللہ، جسے داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ صوفی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صوفی کی دو باتیں ہیں، ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے۔ اصل کیا ہے؟ میں دل غیر سے خالی۔ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ ایسے ہی صوفی صاف ہو جاتا ہے، اتنا صاف ہوتا ہے، ولی اتنا صاف ہوتا ہے کہ آپ فرماتے دل غیر سے خالی، ہاتھ دنیا غدار سے خالی۔ آتا ہے خدا کی راہ میں جاتا ہے، آتا ہے خدا کی راہ میں جاتا ہے، تو دنیا غدار سے ہاتھ خالی ہوتا ہے، دل یار کے علاوہ ہر شے سے خالی ہوتا ہے۔ یہ صوفی ہیں اور یہ ولی ہیں۔ یہ تو اتقوا اللہ، یہ وہ درجہ ہے جو دوسرا درجہ ہے۔ اس سے اگلا جو درجہ ہے وہ ہے اخص الخاص، خواص، خاصوں میں سے زیادہ خاص۔ وہ ہیں کہ ان کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے۔ اسے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کے سردار ہیں، اور داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتی ہیں جس نے مخلوق کی طرف دیکھا، من نظر الی الخلق ہلک فہلک، وہ ہلاک ہو گیا۔ جس کی نظر مخلوق کی طرف رہی وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور من نظر الی الخالق، اور جس کی نظر خالق کائنات کی طرف رہی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو صوفی کی نظر رہتے ہی خالق کائنات پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، حضور کی نظر ہی اللہ پہ ہے۔ اس کے بعد اپنی ذات کی بات، پہلے اللہ، بس اللہ، ادھر ہی توجہ۔ تو صوفی یہی کہتے ہیں لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ یعنی وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جسے یوں بھی کہتے ہیں تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ ان کی تو حالت ہی ہو جاتی ہے، انہیں بندوں میں بھی خدا کے جلوے نظر آتے ہیں، انہیں ہر شے میں خدا کے جلوے نظر آتے ہیں، اسی جلووں میں رہتے ہیں، اور پھر دن بدن روشن ہوتے جاتے ہیں۔ جو پاس بیٹھتا ہے اس کی غفلت بھی ایک وقت آتا ہے دور ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، صحبت کس کی فائدہ دیتی ہے؟ ایک وہ بھی ہے جو عمل کرتا ہے، ظاہر بھی عمل کرتا ہے، باطناً بھی عمل کرتا ہے، لیکن لڑ کے کرتا ہے، اور اس پوری زندگی اس کی یہاں ہی گزر جاتی ہے کہ وہ شریعت پہ عمل کرنے والا تو ہوتا ہے، لیکن حسد اسے آتا ہے، تکبر اسے آتا ہے، بدشگونی بھی اسے آتی ہے، اسے خیالات آتے ہیں، لیکن وہ لڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ان سے جگڑتا ہے، انہیں دبا کے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے محبوب کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، لیکن اسے پھر بھی لڑنا پڑتا ہے، پھر بھی اس کی توجہ رہتی ہے، جھگڑنا پڑتا ہے۔ لیکن جو ولی ہوتا ہے وہ یہاں سے نکل جاتا ہے، وہ اتنا جہاد کرتا ہے، وہ اتنا جہاد کرتا ہے کہ اسے اب تکبر کا خیال ہی نہیں آتا، اسے حسد کا خیال ہی نہیں آتا، اسے تکبر کا خیال ہی نہیں آتا، اسے طوفان بدتمیزی کھڑے کرنے کا خیال آتا ہی نہیں کہ جسے لڑ کر دبائے۔ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہر گھڑی اس کی توجہ رہتی ہی خالق کائنات کی طرف ہے۔ اس کی صحبت بندے کو پاکیزہ کرتی ہے، کیونکہ یہ غافل ہی رہتا تو ہر گھڑی خدا کے انوار اس پہ برستے ہیں۔ یہ وہ ہے جس کے پاس بیٹھنے سے دل کی پاکیزگی ملتی ہے، کیونکہ یہ حاضر ہے۔ اصل تصوف یہی ہے، اصل ولایت یہی ہے، آپ کی دل کی توجہ ہر گھڑی ہر لمحہ خالق کائنات ہی کی طرف رہے، اٹھتے بیٹھتے بازار جہاں بھی ہو، خلوت ہو جلوت ہو، اسے کوئی شے بھی خدا سے دور نہ کرے، اسے ہی ولی کہتے ہیں۔ افما اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو جب اللہ سے ڈر لیا تو اب اگلا حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فرماتے ہیں کہ جو اتقوا اللہ ہے،
پہلے یہ ضروری ہے کہ مومن عمل کرے فرائض اور واجبات، تو عمل کرنے کے بعد پھر اگلا درجہ جو اس درجے پہ جانا چاہتا ہے کہ اس کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رہے، یہ اس کی حالت و ولایت کے مقام پہ آ جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرشد کامل کو ڈھونڈے، کیونکہ مرشد کامل کے بغیر عادتاً اس راستے پہ چلنا ناممکن ہے، کتنے گئے اور بہک گئے اس راستے پر۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ الیہ الوسیلہ، اور جب مرشد مل جائے تو وجاہدو، پھر اب جہاد شروع کر دو، اب نفس پہ سختی شروع کر دو مرشد کے سائے میں، پھر ایک وقت آئے گا کامل مومن بن جاؤ گے، کمال پا جاؤ گے، یفلحون۔ یہاں میں بات مکمل کرتے ہوئے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہر مومن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیر ہیں۔ اور یہ جو جملہ ہے صوفیہ کا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے، یہ بد مذہب کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ لیکن کرے کیا، اس ممبر پہ بیٹھ کر ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ ہر ایک نعوذ باللہ من ذالک ہر ایک پہ یہ چیز لگا دیتے ہیں، نہ وہ پڑھتے ہیں نہ وہ تحقیق کرتے ہیں۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ نعوذ باللہ، مومن کا تو ہر لمحہ مومن کے شیخ رسول اللہ ہیں۔ اور مرید دو طرح کے ہوتے ہیں، گناہگار بھی ہوتے ہیں اور فرما بردار بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح امتی بھی دو طرح کے ہیں، اور حضور کے یہ مرید بھی دو طرح کے ہیں۔ ہاں، ایک وہ ہے جو عمل زیادہ کرنے والا ہے، ایک وہ ہے جو کم عمل کرنے والا ہے، لیکن ہے مرید کیونکہ مانتا رسول اللہ کو ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پیار ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اتنا زور بیعت پہ دیتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ نماز سے بھی اوپر ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ نماز سے بھی اوپر ہے، وہ نماز بھی کوئی نہیں پڑھتے، جھوٹ فراٹ اور بیعت ہوئی۔ اور پوچھو طریقت کو، طریقت کے تمہیں ابھی ابتدائی سبق کا نہیں پتا، تم طریقت کی بات کرتے ہو۔ وہ تو بندہ ویسے ہی اسے اپنی نہیں سمجھ رہتی کہ میں کدھر جا رہا ہوں، نہ دن نہ رات۔ وہ تو یہ ہے کہ کوئلوں کے اوپر چلنا، ادھر تو فرض عمل کرنا مشکل ہو گیا، فرض پہ اس کا علم حاصل کرنا مشکل ہو گیا، اور یہ طریقت کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ بھائی اتقوا اللہ، پہلے خدا کے بندے علم دین تو سیکھ، علم دین سیکھ کر بنیادی جو مسائل ہیں احکام ہے وہ تو اس پہ عمل تو کر، اس کے بعد وہ راستہ ہے وہ تیرے لیے نہیں ہے، تو نہ ہر ایک کے لیے، نہ اللہ نے وہ فرض کیا نہ اللہ نے واجب کیا۔ واجب تجھ پہ شریعت مصطفیٰ ہے، یعنی یہ پہلا درجہ فرائض اور واجبات۔ مجدد پاک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو طالب علم ہیں جو دین کا علم سیکھنے والے ہیں، اور یہ جو علماء کرام ہیں جو شریعت بیان کرنے والے ہیں، شریعت بتانے والے ہیں، فرمایا ان کا مقام صوفی سے زیادہ ہے، ان کا مقام آپ ہی سے زیادہ ہے، صوفی سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ قیامت کے دن تصوف کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، کوئی میری بات نہیں ہے، یہ مجدد پاک کی بات ہے۔ کہ قیامت کے دن تصوف کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہاں قیامت کے دن فرائض کے بارے میں، واجبات کے بارے میں، شریعت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس کے بتانے والے علماء ہیں۔ جس کے بارے میں تم سے پوچھا جانا ہے، ہاں اس پہ عمل کیا کہ نہیں، اس سے رکے یا نہیں رکے، تو یہ بیان کرنے والے علماء ہیں۔ اور فرماتے ہیں علماء کتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، اور علماء کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ علماء وہ کام کرتے ہیں جن کے کام کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، یہ علماء کرام ہیں۔ تو اب دیکھو اتقوا اللہ، عجیب بات ہے کہ ادھر دیکھو کوئی ادھر بیعت کے لیے پکڑا ہے، کوئی ادھر بیعت کے لیے پکڑا ہے، آؤ ہم پہنچا دیں، آؤ ہم پہنچا دیں، تو پتہ نہیں کہاں پہنچائیں گے۔ 10 سال لگے انہیں پھر بھی فرائض کا نہیں پتا، پھر بھی علم دین نہیں سیکھ رہے، تم کون سی طریقے پہ چلو گے؟ اللہ تو فرماتا ہے پہلے تقوی اختیار کرو، پہلے فرائض و واجبات پہ عمل کرو۔ تو فرائض و واجبات پہ عمل تب ہوگا جب علم سیکھے گا، اس کا علم ہوگا، تو جب علم ہوگا تو عمل کرے گا تو عامل ہوگا۔ تو جب تم اس پہ عمل کر لو تو پھر اگر اس راہ پہ چلنا چاہو تو اس کے لیے مرشد خاص تلاش کرو، پھر قدم رکھو۔ پہلے دوست ہے پھر راستہ ہے، پھر چلو۔ لیکن یہ ہمارے ہاں عجیب صورت ہے، کیا میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا کہ یہ یاد رکھیں، بیعت کرنا فرض نہیں ہے، بیعت کرنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو نماز پڑھنا کیا ہے؟ تو اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ عجیب ہے، آج تک چہرہ صحیح نہیں ہوا،
بیعت کی ہوئی ہے، تو جنہوں نے بیعت نہیں کی وہ فرض پڑھ رہے ہیں وہ نہیں ٹھیک، جو واجبات پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کے حضور چک رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب کتنے بیعت کیے ہوئے فجر کی نماز یہاں پڑھتی ہیں، یا کسی مساجد میں جائیں نا آپ، جا کے دیکھیں کتنے کتنے سال ہو گئے ہیں، لیکن انہیں نماز کا نہیں پتا، شریعت کے مسائل کا نہیں پتا، تو ادھر زور دیا ہوا ہے۔ زور کس بات پہ دینا ہے؟ زور شریعت مصطفیٰ پہ دینا ہے، زور احکامی شریعت پہ دینا ہے کہ اس کی طرف آؤ، اللہ نے تمہیں اس راستے پہ چلنا تم پہ ضروری نہیں کیا، لیکن جس پہ چلنا ضروری کیا اس کی فکر کرو، اس کی طرف آؤ۔ ہاں بیعت سنت ہے، کوئی مرشد ایسا مل جائے اور جامع شرائط ہو تو جب اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں تو اس کی برکتیں ملتی ہیں، اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور بڑے فائدے ہیں اس کی برکتیں آگے جائیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ تب ہے جب وہ اس پہ عامل ہو، شریعت پہ چلے، پھر آگے چلے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو آگے طریقت کا راستہ ہے صوفیہ بیعت کرتے ہی نہیں، کیونکہ وہ بڑا کٹھن، بڑا مشکل راستہ ہے، وہ اکا دکا کوئی بیعت کرتے ہیں۔ کتنے کتنے بڑے امام ہوئے ہیں انہوں نے پہلے بیعت ہی نہیں کی۔ ایک امام اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اتنے بڑے امام تھے، لیکن جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا تو برکت کے لیے بیعت ہوئے تھے۔ یعنی ادھر تو صورت حال ہی کچھ ہو رہا ہے نا، فتوے پہ فتوے آتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں وقت کے امام تھے، بیعت نہیں ہوئے، لیکن جب وقت قریب رہا جانے کا تو پھر برکت کے لیے بیعت ہوئے، کیونکہ اس راستے پہ چلنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، لیکن جو ہم پہ لازم ہے وہ تو ہمارے لیے کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے فرائض کو صحیح کریں، اپنے واجبات کو ٹھیک کریں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں، اور وابتغوا الیہ وسیلہ، اور اگر اللہ کرم فرمائے جب بندہ اس پہ پورا ہو جائے، وہ چاہے کہ میں اس راہ پہ چلوں، تو پھر اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وابتغوا الیہ وسیلہ، تو اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کی طرف تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ ایک بات کر کے میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو عرض کی کہ اے سردار، میرا بیٹا جو ہے اس کا دل آپ کے ساتھ لگ گیا ہے اور بہت محبت ہے آپ کے ساتھ، اس لیے میں نے اللہ کے لیے اپنا حق معاف کیا۔ تو آپ نے اس بچے کو قبول کر لیا۔ جب قبول کیا تو وہ چلی گئیں، تو اب مجاہدہ شروع ہو گیا اور سختی شروع ہو گئی، تو جو کی روٹی مجاہدے میں لگا دیا، اب وہ بچہ جو کی روٹی کھاتا تھا۔ والدہ جب آئیں دیکھا تو بچہ کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو دیکھا تو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں آگے۔ تو ابھی گوشت آپ نے کھایا، تو کہا سردار آپ گوشت کھاتے ہیں اور میرا بیٹا یہ جو کی روٹی کھاتا ہے، بیٹا کمزور ہو گیا۔ تو اس وقت آپ نے قم باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، اٹھ مڑ کھڑے ہو جا اس اللہ کے اذن سے جو بسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ وہ مرغ زندہ ہو گیا، وہ زندہ ہوا، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ بڑھیا تیرا بیٹا جب اس قابل ہو جائے، تیرا بیٹا جب اس مقام پہ آ جائے تو جو چاہے کھائے، جو چاہے کھائے۔ میں نے جو عرض کی ہے کہ یہ کوئی آسان نہیں ہے، اور یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، ادھر تو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اس لیے کیا مرنے سے پہلے مر گئے، مرنے سے پہلے مر گئے تا مطلب نہ پایا ہو۔ اللہ جل وعلا سے دعا کہ عمل کی توفیق